بجلی کے بعد مہنگی گیس کا زلزلہ بھی آنے کو تیار، سوئی ناظرن کی گیس 138% مہنگی کرنے کی درخواست۔ بجلی مہنگی ہونے پر فیصل آباد کے مزدور تڑپ اٹھے، ٹوبہ میں بھی مزدوروں کی حال دہائی۔ ایک مزدور نے کہا گھر میں پہلے ہی فاقے ہیں، بل کہاں سے بھریں گے؟ فیصل آباد کے تاجروں کا بجلی بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مہینے جو بل آئے تھے، اس مہینے ان لوگوں نے کیا کیا جناب، یہ ان میں انسٹالمنٹ ڈال کے بھیج دیے عوام کو۔ اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ بل پڑا ہوا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں پچھلے مہینے میں نے بل پے کیا، انہوں نے جناب اس بار انسٹالمنٹ ڈال کے بھیجے۔ کس چیز کی انسٹالمنٹ ڈال رہے ہیں بل؟ یار ہر بار اتنی مہنگائی کا سے برا حال کر دیا انہوں نے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہر مہینے بل بڑھا دینی ہے، غریب آدمی ادھر پستا جا رہا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز گھیو مہنگا ہوتا جا رہا، ہر مہینے بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی نہیں ہے، دیہڑی نہیں لبڑتے، کتنے اسی مریے، کتنے جائیے ہوں؟ ہر بجلی مہینے بل ایک فا لا دو، سانو کتنے مار دو ایک بار۔ پیسکو میں 8 لاکھ سے زائد صارفین کو مبینہ اوور بلنگ کا معاملہ، 30 دنوں سے زائد ریڈنگ والے ہزاروں بل سامنے آنے لگے۔ شہری پیسکو انتظامیہ پر برس پڑے، بلوں میں کئی اوور بلنگ نکالنے کا معاملہ۔ فیسوں میں اضافہ زرعی یونیورسٹی کے طلباء کو سڑکوں پر لے آیا، یونیورسٹی کے احتجاج کرنے والے نکالنے کی دھمکی، طلباء تنظیموں کا شدید احتجاج۔ یونیورسٹی ترجمان ڈاکٹر جلال عارف نے کہا کسی طالب علم کو نہیں نکال رہے، طلباء سڑکوں پر آنے کے بجائے یونیورسٹی حکام سے بات کریں۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے یہ بچے اپنی کلاسوں میں چلے جائیں گے۔ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھتا، ہم ان کو بٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، ان کی بات سنیں گے۔ میں آپ کے ذریعے بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وی سی آفس کھلا ہے، اسٹوڈنٹ فیئر کھلا ہے، اپنے مسئلے بتائیں، ہم کریں گے، کیوں نہیں حل کریں گے۔ فیصل آباد بار اور پنجاب بار کونسل ارکان کا اجلاس، اے ڈی سی آر کی تبدیلی تک بائیکاٹ کا اعلان، ضلعی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری بار رانا بابر نے کہا اے ڈی سی آر کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ جھنگ میں ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جزوی طور پر بیٹھ گیا، شہریوں کو معلومات کی فراہمی بند، لائسنس کی ٹریننگ اور ویریفیکیشن ٹھپ ہو گئی۔ فیصل آباد چنیوڑ سرگودا روڈ کی بحالی کا منصوبہ زیر التوا، تاحال اراضی ہی نہ خریدی جا سکی، منصوبے کے لیے 2 ارب 95 کروڑ روپے جاری ہوئے لیکن لگائے نہ جا سکے۔ چنیوڑ میں عوامی مسائل حل طلب، محلہ دلخشاب میں نالے کی تعمیر ادھوری، کام نامکمل ہونے پر شہری مشکلات دوچار۔ ادھر گوجرا میں محکمہ ہائی وے کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی، موچی روڈ پل کے اطراف سڑک کی تعمیر لیکن پل لاوارث چھوڑ دیا، مکینوں کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ میں جناح پارک کی حتمی منظوری دے دی گئی، پارک 2 مراحل میں تعمیر ہوگا، پہلے مرحلے میں 26 کروڑ کی لاگت سے 27 ایکڑ پر پارک کی تعمیر ہوگی۔ محکمہ ماحولیات توبہ متحرک، 1 ماہ میں 6 بھٹے سیل، 16 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمے درج، حکام نے 22,80,000 سے زائد جرمانے کیے۔ جھنگ میں بڑے پیمانے پر شجرکاری ہوگی، ضلع کونسل نے فیصلہ کر لیا، چیف آفیسر ایم سی جھنگ قاسم شکیل نے ریکوریاں بہتر بنانے اور مالیاتی مسائل دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ توبہ ٹیک سنگھ کا سٹی اسپتال سہولیات نہ دے سکا، شام کے اوقات میں بچوں کے علاج کے لیے اسپیشلسٹ اور خواتین کے لیے گائنیکالوجسٹ تعینات نہ ہو سکے، شہریوں کا ٹراما سینٹر بنانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، برآمدی شعبے کو گزشتہ مالی سال کے مقابلے ری فنڈز ادائیگیوں میں 43% اضافہ ریکارڈ، ری فنڈز کی مد میں جولائی سے نومبر تک 24 ارب روپے جاری کیے گئے۔ دوسری جانب نومبر میں برآمدات میں کمی ہوئی، مالی سال کے 5 ماہ میں صرف 1 ماہ میں برآمدات بہتر ہوئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سماہی قسط کا آغاز، فیصل آباد میں ریٹیلرز کی دکانوں پر خواتین کا رش لگ گیا، سسٹم سلو ہونے کے سبب خواتین انتظار کی اذیت برداشت کرنے پر مجبور، توبہ میں بھی خواتین کو مشکلات کا سامنا، آن لائن سسٹم جواب دے گیا۔
بچے فیصل آباد چائلڈ لیبر پر پابندی کا پابند نہ رہا. جناح پارک میں 10 سالہ بچے سے کچرا اٹھانے کا کام لیا جانے لگا. بچے کی پارک سے کچرا اٹھانے کی ویڈیو CD41 نے حاصل کر لی. شہریوں کا PHA کی جانب سے چائلڈ لیبر کرانے پر اظہار تشویش. سزائے موت کا قیدی عدم شواہد پر 13 سال بعد بری. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. میڈیکل اور بیانات میں تضاد پر مظہر کو بری کرنے کا حکم دیا. فیصل آباد راز ریکارڈ سینٹر کے سب رجسٹرار ارشد محمود کے خلاف سیشن عدالت میں پٹیشن دائر. زمین کے انتقال کے لیے رشوت لینے کا الزام. پٹیشنر نے مزید الزام لگایا کہ رشوت نہ دینے پر گالن گلوچ اور ہاتھا پائی کی. اسلحہ تان کر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی. FPR کا سیلز ٹیکس کی تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ. پیٹرول پمپ بھی POS سسٹم میں رجسٹرڈ ہوں گے. 200 سے زائد پیٹرول پمپ مالکان کو نوٹسز جاری. عدم تعمیل پر پمپ سیل کر دیے جائیں گے. ملکی مسائل کا حل صرف الیکشن ہے. رہنما پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس. ڈویژنل اور سٹی عہدیداران کے ہمراہ گفتگو میں انہوں نے کہا الیکشن میں تاخیر مزید مسائل کا سبب بنے گی. اس موقع پر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ, ڈویژنل صدر عنایت علی شاہ, سٹی صدر رانا نعیم دستگیر خان, جنرل سیکرٹری میاں اشفاق حسین اور دیگر بھی موجود تھے. عام انتخابات کی آمد. سیاسی حلقوں میں ہلچل. ٹوبہ میں جماعت اسلامی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے. میاں شعیب ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے قومی اسمبلی, جبکہ میاں ارشد ایڈوکیٹ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی تھے. قادلیہوالہ میں حلقہ PP 103 کے لیے نون لیگ نے پیر شاہد خلیل نور کو سوشل میڈیا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن ڈویژن صدر عمر صدیق اور ڈسٹرکٹ صدر محمد عدنان نے جاری کیا. فیصل آباد بار کے انتخابات کی گہما گہمی عروج پر صدارتی امیدوار سیف الرحمان بھٹی کے اعزاز میں تقریب. میزبانی سابق نائب صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن میاں ساجد نے کی. صدر ٹیکس بار سید مظہر حسین رضوی, سیکرٹری ذوالقرنین ضیاء, شاہد منہاس, حماد افتخار ملک سمیت وکلا کی کثیر تعداد شریک ہوئی. شرکاء نے سیف الرحمان بھٹی کو حمایت کا یقین دلایا. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے الیکشن ایگزیکٹو باڈی اور جنرل باڈی کے ممبران کے امیدوار شیخ فیصل اور عادل شہزاد کا فیصل آباد کی مارکیٹوں کے مسائل اجاگر کرنے کا عزم. چینی اور پولیس کی جانب سے اہلکاروں اور ان کی فیملیز کے ویلفیئر کے لیے نجی اسپتالوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط. پولیس اور PK سر جیمیٹ اسپتال MD ایگزیکٹو کلینک کے درمیان MOU سائن ہو گیا. پولیس اہلکاروں کو 50% رعایت ملے گی. شورکوٹ کے محکمہ زراعت آفس میں زرعی ادویات کے ڈیلرز کی ٹریننگ. ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن اشفاق ہاشمی ڈیلرز نے ٹریننگ دی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح نے بتایا ٹریننگ پروگرام 15 روز جاری رہے گا. فیصل آباد میں اسمارٹ اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات. والدین اور طلباء شریک. مہمان خصوصی MS افضل چیمہ, لارڈ اسپتال, چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان خالد حیات کا موقع. SSP مرزا انجم کمال تھے. پرنسپل محمد عمران بھی موجود تھے. سردیوں کے اسکول یونیفارم کی قیمتیں بڑھ گئی. فیصل آباد میں جرسی اور کوٹ 30% تک مہنگے ہو گئے. 900 روپے والی جرسی 1200 کی ہو گئی. 1500 والا کوٹ 1900 میں ملنے لگا. GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں جینڈر بیسڈ تشدد کے خلاف تحریک کے موضوع پر آگاہی سیمینار. صوبائی خاتون میں محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان, ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر عامر خان, SSP آپریشن رضوان احمد, انسپیکٹر پولیس تحفظ مرکز گلناز سمیت دیگر کی شرکت. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں حلال انڈسٹری کے فروغ اور اس کی آگاہی کے لیے ایک روزہ سیمینار. DG حلال اتھارٹی اختر بوگیوں نے خصوصی شرکت کی. شرکاء کو حلال انڈسٹری کے روشن مستقبل بارے آگاہی دی گئی.
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जंग सैयद जफर अब्बास रिटायर। सैयद जफर के एजाज में अलविदाई तकरीब के दौरान साबिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की खदमात को सराहा। और फैसलाबाद के लिए एक और एजाज, नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकीत ताहिर अपने नाम कर लिया। मुकीत ताहिर ने फाइनल में इरफान को 3 सेट से शिकस्त दी। मुकीत ताहिर ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हुकूमत को चाहिए हमें सपोर्ट करें।